کا فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ ہمارا دین دیکھیے صفائی ستھرائی کا بھی حکم دیتا ہے، ابتدائی وہی ہے، چوتھی وہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لباس کو پاک صاف رکھیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں تلقین کی جا رہی ہے۔ یہ امت 5 وقت نماز ادا کرے تو کتنا صفائی ستھرائی کا اہتمام، اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کیا کچھ چاہتا ہے اللہ ہم سے۔ دن بھر میں 5 مرتبہ وضو، اور پھر استنجے کا طریقہ، وہاں بھی بھرپور طریقے پہ صفائی کا اہتمام کرنے کی تلقین، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ یہ امت صفائی کا پیکر بن جائے اور پورے ماحول کو پاک و صاف رکھے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور آپ ہر قسم کی نجاست سے دور رہیے۔ جب صفائی کا حکم ہے تو ہر قسم کی ناپاکی اور نجاست سے دور رہنے کی تلقین ہے۔ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور بے غرضانہ دیجیے۔ مراد یہ کہ کسی پر بھی احسان فرمائیے تو کوئی بدلے کی توقع نہ رکھیے، اور دراصل یہ تلقین ہم سب کو کی جا رہی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کے ذریعے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور آپ اپنے رب کے لیے صبر کیجئے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پھر جب سور پھونکا جائے گا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو ایک دن ہوگا بڑا ہی دشوار، عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں پر آسان نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ایک مجرمانہ کردار کا بیان ہے۔ مفسرین میں سے بعض کی رائے ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ کا بیان ہو رہا ہے، لیکن ہر دور میں اس طرح کے مخالفین موجود ہو سکتے ہیں، تو اس طرح کے لوگوں کو اب سنایا جا رہا ہے۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور اسے چھوڑ دیجئے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا۔ یہ ولید بن مغیرہ بھی اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور میں نے اسے مال کثیر عطا کیا، خوب پھیلا کر مال عطا کیا۔ وَبَنِينَ شُهُودًا، اور سامنے حاضر رہنے والے بیٹے عطا کیے، 10 بیٹے تھے اس کے۔ وَمَهَّدتُ لَهُ تَمْهِيدًا، اور میں نے اس کے لیے ہر طرح کی بساط بچھائی، ہر طرح کا سامان اس کو عطا کیا۔ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، پھر وہ لالچ کرتا ہے کہ اور زیادہ میں اس کو دے دوں، اس کی حرص ختم نہیں ہوتی۔ کَلَّا، ہرگز نہیں، إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا، بے شک وہ ہماری آیات کا مخالف ہے۔ سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا، اب اس سے بڑی چڑھائی چڑھواؤں گا، شدید مشقتوں میں اس کو مبتلا کیا جائے گا عذاب کے اعتبار سے۔ إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ، بے شک اس نے سوچا اور اس نے ایک اندازہ کیا۔ اس شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سنا تھا، متاثر بھی ہوا تھا، جا کے اپنے لوگوں سے کہا کہ بھائی کلام تو بہت عمدہ ہے، تو لوگوں نے کہا لگتا ہے کہ تم پر بھی جادو کا اثر ہو گیا ہے۔ پھر لوگوں نے اس کو پھسلایا تو اس نے دین حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، پس وہ مارا جائے کیسا اس نے اندازہ کیا۔ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، پھر وہ مارا جائے اس نے کیسا اندازہ کیا۔ ثُمَّ نَظَرَ، پھر اس نے دیکھا۔ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ، پھر اس نے تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑ لیا۔ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ، پھر اس نے پیٹھ پھیر لی اور اس نے تکبر کیا۔ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ، تو اس نے کہا کہ یہ تو صرف ایک جادو ہے، پچھلے لوگوں سے نقل کیا جاتا ہے، معاذ اللہ۔ ان ھذا الا قول البشر، یہ تو صرف ایک آدمی کا کلام ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سأصلیہ سقر، القریب اسے میں جہنم میں ڈالوں گا۔ وما ادراک ما سقر، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ جہنم کیا ہے۔ لا تبقی ولا تذر، نہ وہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی، نہ زندگی ہے نہ موت ہے۔ لواحۃ للبشر، آدمی کو جھلس دینے والی۔ علیہا 19، اس پر 19 داروغہ مقرر کیے گئے ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اور دوزخ کے داروغہ صرف فرشتے ہم نے بنائے ہیں۔ مراد ہے کہ یہ 19 کی تعداد جو ہے یہ فرشتوں کی تعداد بیان ہو رہی ہے کہ 19 فرشتوں کو اللہ نے دوزخ پر مقرر کیا۔ اب یہی تعداد جو ہے بعض لوگوں کے لیے فتنہ بن گئی تھی، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، اور ہم نے ان کی تعداد صرف ان لوگوں کے لیے بطور آزمائش کے لیے رکھی ہے جو کافر ہوئے۔ ان میں سے بعض نے کہا، ایک پہلوان نے، کہ چلو بھائی 17 کو تو میں سنبھال لوں گا، باقی 2 کو تم سنبھال لینا۔ اس طرح کا مذاق ان لوگوں نے کیا۔ لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں، ویزداد الذین آمنوا ایمانا، اور جو لوگ ایمان لائے ان کے ایمان میں اضافہ ہو۔ اہل کتاب کی کتابوں میں بھی یقیناً درج تھا، جہنم پر اللہ تعالیٰ نے 19 داروغوں کو مقرر کیا ہے۔ ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون، اور وہ لوگ شک نہ کریں جنہیں کتاب عطا کی گئی ہے اور اہل ایمان۔
مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کی مثالوں کے ذریعے سے لوگوں کی آزمائش فرماتا ہے تو اہل ایمان شک میں نہ پڑے، یہ حق ہے اللہ کی طرف سے۔ وَلْيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ، اور تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے، نفاق جیسا معاملہ، اور کافر کہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کہ کیا ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے، کذالک یضل اللہ من یشاء، اسی طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ فرما دیتا ہے، ویہدی من یشاء، اور جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اللہ یہ مثالیں لوگوں کی آزمائش کے لیے بیان فرماتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 26 میں یہ بات آ چکی ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ اسی مثال کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو گمراہ فرماتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تو جن کے دل میں خلوص ہوگا، تڑپ ہوگی، وہ ان مثالوں سے ایمان قبول کریں گے، اور جو جھٹلانے والے ہیں، مخالفت کرنے والے ہیں، وہ اور زیادہ بڑھ جائیں گے مخالفت کے اعتبار سے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور آپ کے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا سوائے خود اللہ کے۔ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ، اور یہ نہیں ہے یعنی قرآن مگر انسانوں کے لیے ایک نصیحت۔ ابھی سورہ مبارکہ کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں قیامت کا ذکر ہے اور پھر نتائج کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ کَلَّا وَالْقَمَرِ، نہیں، قسم ہے چاند کی۔ یہ نہیں اصل میں اللہ انکار فرما رہے ان لوگوں کا کہ جو قیامت کو جھٹلا رہے ہیں۔ والقمر، قسم ہے چاند کی، واللیل اذ ادبر، اور رات کی جب کہ وہ چلی جائے، والصبح اذا اسفر، اور صبح کی جب وہ روشن ہو جائے، انہا لإحدى الکبر، بے شک وہ ایک بہت بڑی آفت ہے، اشارہ ہے جہنم کی طرف، نذیر للبشر، لوگوں کو خبردار کرنے والی، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، تم میں سے جو کوئی چاہے آگے بڑھے یا وہ پیچھے رہے، اختیار تمہارے پاس ہے، اب جو بنانا چاہو بنا لو، دنیا یا آخرت یہ تمہارا اختیار ہے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے رہن ہے، یعنی اگر نیک اعمال ہیں تو جاں بخشی ہو جائے گی، اور اگر برے اعمال ہیں تو انسان پھنس جائے گا، اللہ کے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ الا اصحاب الیمین، سوائے داہنے ہاتھ والوں کے، فی جنات، باغات میں ہوں گے، یتساءلون عن المجرمین، وہ گناہ گاروں سے سوال کریں گے۔ اب ایک مکالمہ اللہ تعالیٰ نقل کر رہے ہیں اہل جنت والوں کا جہنم والوں سے، تو یہ جنت والے سوال کر رہے ہوں گے مجرمین سے، ما سلککم فی سقر، تمہیں کیا چیز جہنم میں لے گئی، کیوں ڈال دیا گیا تمہیں جہنم میں؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے نماز ادا کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ یہ پہلا جواب ہے جہنمیوں کا، اور مفسرین کی رائے ہے کہ یہاں کافر لوگ مراد نہیں، کافر سے تو ایمان قبول کرنے کا مطالبہ ہے، پھر احکامات کا مطالبہ اس سے ہوگا، نماز ادا کرو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو۔ یہ ان مسلمانوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو نماز کا انکار کرنے والے ہوں، نماز کی ادائیگی کرنے والے نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں ہونے سے محفوظ فرمائے اور تمام نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے نماز ادا کرنے والوں میں سے نہیں تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم محتاجوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، حقوق اللہ بھی ادا نہیں کرتے تھے، حقوق العباد بھی پامال کرتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم باتیں بنانے والوں کے ساتھ لگے رہتے تھے، خرافات میں پڑے رہتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم بدلے کے دن کو جھٹلاتے تھے، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ موت یقینی شے ہے، کوئی کافر بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا، اس لیے موت کو یقین کہا گیا۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، تو انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہیں دے گی، جس کو محنت کرنی ہے دنیا میں محنت کرے۔ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، تو انہیں کیا ہوا کہ وہ نصیحت سے اعراض کرتے ہیں۔ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ، گویا کہ وہ بدکے ہوئے گدھے ہوں، یہ جنگلوں میں جو گدھے ہوا کرتے ہیں وہ بھاگتے ہیں بے تحاشا۔ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ، گویا وہ بدکے ہوئے گدھے ہیں۔ فرت من قسورہ، بھاگے جاتے ہیں شیر سے۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ ان میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اسے دے دیے جائیں لکھے ہوئے کھلے صحیفے، ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کو وہی مل جائے، معاذ اللہ۔ کلا، ہرگز نہیں، بل لا یخافون الآخرہ، بلکہ وہ آخرت سے ڈرتے نہیں ہیں۔ کلا، ہرگز نہیں،
انہو تذکرہ، بے شک یہ نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، پس جو چاہے اسے یاد رکھے، جو چاہے قبول کرے، جو قبول کرے گا اپنے بھلے کے لیے، اور جو انکار کرے گا اس کا وبال اسی پر آئے گا۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور وہ نصیحت حاصل نہیں کر سکتے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی اگر چاہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر ہدایت نہیں مل سکتی، اللہ کی توفیق کے بغیر بندہ عبادت بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی، ہر فرض نماز کے بعد ہمیں پڑھنا چاہیے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے اور اپنے شکر کے لیے اور اپنی عمدہ عبادت کے لیے۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور وہ نصیحت حاصل نہیں کر سکتے مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے، اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، اور وہی اللہ اس بات کا اہل ہے کہ اس کا تقوی اختیار کیا جائے، اس کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کی جائے، اور وہ اللہ ہی اس بات کا اہل ہے کہ اس سے مغفرت طلب کی جائے، وہی معاف فرمانے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اب سورۃ القیامہ کا آغاز ہو رہا ہے، اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس میں قیامت کے حالات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اس کے واقع ہونے کے منظر کو بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور بڑا عمدہ زوردار ایک خطبہ ہے اللہ تعالیٰ کا جو اس مقام پر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ قرآن حکیم کا اسلوب عام طور پر خطبات کا سا ہے، جس میں کبھی مخاطب سے بھی گفتگو ہوتی ہے، کبھی تھرڈ پرسن کے متعلق گفتگو بھی ہوتی ہے، کبھی زور ہے، کبھی نرمی ہے، تو جو خطاب کا ایک انداز ہوتا ہے وہ انداز قرآن کا اسلوب بھی ہے، اور یہ سورہ مبارکہ اس اعتبار سے ایک واضح ترین مثال ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ اب یہ نہیں، یہ اصل میں انکار کیا جا رہا ہے ان لوگوں کا جو قیامت کا انکار کر رہے ہیں کہ تم جو قیامت کو جھٹلا رہے ہو تم جھوٹ کہتے ہو۔ اب اللہ کہہ رہے اقسم بیوم القیامہ، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں۔ اب یہ زور ہے اللہ تعالیٰ کے الفاظ کا۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں میں ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ یہ نفس لوامہ عام اصطلاح میں اسے ضمیر کہا جاتا ہے۔ ہمارے اندر اللہ نے ترازو رکھی ہے، ہمارا ضمیر اگر ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو ہمیں شاباش دیتا ہے، ہم اندر اطمینان محسوس کرتے ہیں، اور کوئی بدی ہو جائے تو دل میں کھٹک پیدا ہوتی ہے، ضمیر ملامت کرتا ہے۔ یہ احساس ہی قیامت اور آخرت کی ضرورت کی دلیل ہے۔ دنیا میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ نیک آدمیوں کو ان کا بدلہ نہیں دیا جاتا، اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ کرنے والے وہ معاشرے میں آزاد پھر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ عقل کا تقاضا ہے، فطرت اور ضمیر کی پکار ہے کہ اچھائی کا اچھا بدلہ ملنا چاہیے اور برائی کی سزا ملنی چاہیے، لیکن ایسا ہو نہیں رہا، تو ایسا ہونا چاہیے، یہ تقاضا ہے عقل اور فطرت کا۔ اس ضمیر کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کہ انسان گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں ہرگز جمع نہیں کر سکیں گے؟ بلا، کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس پر قادر ہیں کہ اس کے انگلیوں کے پور درست کر دیں۔ پورا وجود تو بہت بڑی شے ہے، ہم اس کی انگلیوں کے پور کو درست کر دیں گے، بالکل اسی طرح پیدا کر دیں گے۔ اللہ نے پور کا ذکر کیا، اس میں بہت بڑا اشارہ ہے۔ 1880 میں فرانسس گولڈ ایک شخص تھا، اس نے یہ بات ثابت کی کہ دنیا میں 2 افراد بھی ایسے نہیں ہوتے پریکٹیکلی سپیکنگ کہ جن کی فنگر پرنٹس ایک جیسی ہوں، اور پھر اس کے بعد سے سائنٹیفک میتھڈ کے طور پر مجرمین کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے فنگر پرنٹس کو استعمال کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اشارہ کیا کہ ان کے انگلیوں کے پور کو ہم درست کر دیں گے، اس لیے کہ دنیا کے کسی 2 افراد کے، ایون 2 سگے بھائی ہوں، ایون 2 ٹوئنس بھی اگر ہوں، تو ان کے بھی یہ فنگر پرنٹ سیم نہیں ہوتے۔ اس کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان چاہتا ہے کہ آگے کے لیے بھی گناہ کرتا رہے، وہ فراموش کرتا ہے آخرت کو،